رہنما ہیں، میں ان کی رہبری میں اپنی زندگی بسر کرنا میری زندگی کا فخر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک مسلمان جب اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لیتا ہے پھر 4 چیزیں اس پہ عائد ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 2 ایتاء الزکاۃ، اپنے مال میں سے غرباء کا حق دینا۔ تیسرا وتصوم رمضان، رمضان آئے تو اس میں اگر وہ صحت اور عافیت کے اندر ہے تو روزہ رکھنا۔ اور وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اگر وہ اللہ کے گھر میں آنے جانے کا خرچہ رکھتا ہے، اس کے پاس استطاعت ہے تو اسے اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ اگر وہ استطاعت کے باوجود نہیں کرتا تو اللہ اس کے اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، زکوٰۃ یہ ایک مالی عبادت کا نام ہے۔ زکوٰۃ کے 2 معنی کیے ہیں۔ ایک معنی ہے زکوٰۃ کا پاک کرنا، اور یہ حقیقتاً جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ سب جتنے بھائی اللہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں، آپ نے وضو کیا، وضو کر کے کوئی نفل پڑھا اور اس کے بعد آپ فرائض کے لیے بیٹھے تشریف فرما ہیں۔ یہ جو وضو کیا اللہ نے اس سے آپ کے بے شمار گناہوں کو صاف کر دیا، اور جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کی بے شمار خطاؤں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح مال کے اندر بھی بہت سی خطائیں آتی ہیں، اگر انسان اس مال کا حق ادا کر دیتا ہے، اس خطا سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم مال کو حرام طریقے سے کمائیں تو وہ بھی معاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ہم نے حلال طریقوں کو اپنایا، اس میں ہم سے خطائیں ہوئیں تو وہ مال ہماری خطاؤں کے کفارہ بن جاتا ہے جو ہم اللہ کے رستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کریم کو حکم دیا، سورۃ توبہ ہے، اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے میرے پاک پیغمبر، جنہیں میں نے مال سے نوازا ہے ان سے اللہ کا حق لے لو، ان سے یہ وصول کر لو جو غرباء کا حق ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان سے یہ لے کے انہیں پاک کر دو۔ جب یہ دے دیں گے اللہ کا حق، ان کا باقی کا مال پاک ہو جائے گا۔ وتزکیہم، ان کو پاک اور صاف کر دو۔ وتصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، ان کے لیے دعائے خیر کر دیجئے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے سکینت کا سبب، اطمینان کا سبب بن جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ زکوٰۃ کا دوسرا جو شرعی معنی یہ ہے کہ انسان کی بڑھوتری ہوتی ہے، انسان کا مال بڑھتا ہے۔ دنیا کا اکنامکس کا اصول یہ ہے، آپ کے پاس 100 روپے ہے، اگر آپ اس میں سے 2.5 روپے دے دیں گے وہ 97.5 بچیں گے، اس میں سے 2.5 روپے کم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کہتا ہے یہ دنیا کا اصول ہے، میرا اصول اس کے برعکس ہے۔ وہ اصول اللہ نے 3 پارے سورۃ بقرہ میں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال اس بندے کی جو اپنے مال میں سے جو اللہ نے اسے دیا اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل حبہ، جس طرح ایک دانہ ہے، انبتت، اسے کسان بو دیتا ہے، پھر اس سے ایک پودا نکلتا ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور اس میں 7 شاخیں ہوتی ہیں، 7 سٹے لگتے ہیں، ہر سٹے پہ 100 دانہ لگتا ہے۔ جس طرح دنیا میں ایک دانہ بوتے ہو، اور تم بظاہر دنیا کا اصول یہ کہتا ہے جب وہ دانہ کھیت میں ڈالا، ہل چلایا، پانی دیا، وہ زمین میں گل گیا، ختم ہو گیا، وہ اس کی حیثیت ہمیں پتہ ہی نہیں، وہ زمین کی تہ کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ وہ ذات پاک ہے جو اس دانے کو پھاڑتی ہے اور زمین کی سختیوں سے وہ بڑا کمزور سا ایک پودا سب کچھ چیر کے باہر نکلتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میں کرتا ہوں۔ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت، ایک مردہ دانے سے ایک زندہ پودا کھڑا کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو تم خرچ کرتے ہو کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ،
جو بھی تم بوتے ہو اللہ اس کے بدلے 700 دانے تمہیں عطا کرتا ہے۔ اللہ کے رستے میں خرچ کرنا اسی طرح ہے جس طرح زمین میں دانہ بونے والے کی مثال ہے۔